अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला का एहसान है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने अम, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज मैं अपनी पुरानी बुक्स देख रही थी, तो मुझे उसमें से जो हमने पहले पढ़ी थी दिल की इस्लाह, मैंने अपनी उस्ताज़ा से पढ़ी थी। तो ये मुझे नज़र आई, तो मैंने कहा कि मैं छोटे छोटे डेली के टॉपिक जो है अपनी बहन भाइयों के साथ शेयर किया करूँगी। और ये हम मुसलमान हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अकीदे को मजबूत करें। हम जो है जन्नत तक पहुंचने के जो रास्ते हैं उन तक हम चलें। हम और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी जो है अपने साथ अपने बहन भाइयों को जो है बताऊं। सबसे पहला तो जो सवाल है, अकीदा किसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकीदा। तो अकीदा किसे कहते हैं, और अकीदा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि अकीदा क्या होता है। अबू बकर अल जज़ाई रहमुल्लाह अलैह कहते हैं, अकीदा उन फैसलों का नाम है जिन्हें इंसान अपनी अकल से सोच कर, कानों से सुनकर और कवानीन इलाही के ज़रिए परख कर सादर करता है। ये फ़ैसले दो टोक और बेलाग होते हैं और अक्लो नकल की कसौटी पर कतई पूरे उतरते हैं। इसीलिए एक बार जब इंसान का जहन इस किस्म का कोई फ़ैसला सादर करता है और अपने दिलो दिमाग में वो ठान लेता है कि जो उसने सोचा वही बरहक और दुरुस्त है, तो अब कोई ताकत इसे ना अपने फ़ैसले से हटा सकती है और ना ही इसके बारे में किसी किस्म का नुक्सो फतूर या शक व शुबा इसके दिल में पैदा कर सकती है। तो ये छोटी सी बात है, इसमें जो है हमें जवाब बहुत अच्छा मिल गया कि अकीदा किसे कहते हैं। यानी जो चीज़ अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ कर दी है, हम उस पे उसको बिल्कुल आंखें बंद कर कर, जो हमें कुरान और सुन्नत में, कुरान और हदीस से मिल जाता है, हम उसे तस्लीम कर लें। और जब हमारा दिल किसी ऐसी चीज़ को तस्लीम कर लेता है जो बिल्कुल हक होती है, तो कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी हमें लोग उस रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, जब हमारा अकीदा मजबूत हो जाएगा तो हमें कोई भी अल्लाह की राह से और जन्नत के रास्ते से रोक नहीं सकता है। तो आगे वही एक चीज़ आ जाती है कि अकीदा रखना क्यों ज़रूरी है ना। बहुत दिल में ये सवाल आता है कि क्या है अकीदा, अकीदा रखना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम अकीदा रखें। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। वही इलाही के मुताबिक अकीदा दीन इस्लाम की बुनियाद है। ठीक है, इस्लाम की बुनियाद है अकीदा। अकीदे की वजह से ही इंसान मुसलमान बनता है, फिर इस्लामी तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करता है। जैसे कोई इमारत बुनियाद के बगैर कायम नहीं हो सकती है ना, इसी तरह अकीदे के बगैर इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को इख्तियार नहीं किया जा सकता। तो इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इस्लाम में अकीदे की हैसियत ऐसी है जिसे इंसानी जिस्म में दिमाग की जैसे इंसानी जिस्म में दिमाग की हैसियत होती है। जिस तरह दिमाग के बगैर इंसान का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही अकीदे के बगैर अमाल स्वालिहा यानी नेक अमल करने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट इसका यह है कि अकीदा इस्लामी ज़िंदगी की बुनियाद है। जैसे किसी भी इमारत की मजबूती और इस्तेहकाम का अनहसार बुनियाद की गहराई और मजबूती पर होता है, इसी तरह इंसान पर अमाल स्वालिहा पर साबित कदमी का अनहसार अकीदे की मजबूती और गहराई पर होता है। और चौथा इसका पॉइंट यह है कि अकीदे के बगैर इंसान अपने मकसद ज़िंदगी को पूरा नहीं कर सकता है। मकसद ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को कुछ फ़ैसले करने पड़ते हैं। सबसे पहला फ़ैसला इंसान अपने पैदा करने वाले के बारे में करता है। इस फ़ैसले को दिल से मानना और ज़ुबान से इकरार करता है। वो ज़ात वाहिद है जिसने उसे वजूद बख्शा, वही उसका मालिक और वही राज़िक है। उसने इंसान को अपनी ज़िंदगी के लिए पैदा किया, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया।
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اسی مقصد کے لیے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ان کتابوں کے سب احکامات پر ایمان لانا اور عمل کرنا فرض ہے، اسی لیے اس نے آخرت کے دن کو رکھا ہے تاکہ فیصلہ کیا جائے کہ کون اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور کون بھی مقصد زندگی گزارتا آیا ہے۔ عقیدے کا 5واں پوائنٹ ہے، عقیدہ مسلمانوں کی وہ ضرورت ہے جو عبادات کی بنیاد ہے۔ نماز تب عبادت بنتی ہے جب وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہو۔ روزہ تب عبادت بنتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ زکوٰۃ تب عبادت بنتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ حج تب قبول ہوتا ہے جب اسے اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کیا جائے۔ جہاد تب قبول ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے کلمے کی بڑائی اور سربلندی کے لیے ہو۔ اور اس کا 6واں پوائنٹ یہ ہے، عقیدہ مسلمانوں کی وہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس کی عام بھلائی کے کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ 7واں پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ عقیدے کی درستگی کی وجہ سے ہی انسان اللہ کے ہاں قبول کیا جاتا ہے۔ اس کا 8واں پوائنٹ یہ ہے، عقیدے کی درستگی کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ اللہ کو بندے کے نیک اعمال بہت پسند ہیں، اسی لیے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں ضائع نہیں کیے جاتے، لیکن اس کی بھی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہ صالح عقیدے سے پھوٹے ہوں۔ اور اس کا 9واں پوائنٹ یہ ہے، صحیح عقیدہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں۔ رب العزت کا فرمان ہے نا، لَقَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یقیناً احسان فرمایا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان پر مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ سورہ ال-عمران میں آیت نمبر 164 پر ہے۔ اس آیت میں عقیدے سے مراد عقیدہ کی اصلاح ہے۔ قرآن مجید کے 1/3 حصہ عقائد پر مشتمل ہے۔ اور اس کا 10واں پوائنٹ ہے کہ باطل اور کمزور عقائد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ باطل عقائد گن کی طرح انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، جیسا کہ رب العزت کا فرمان ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً ضرور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور رب العزت کا ایک جگہ پر اور ارشاد ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 5 میں، وَمَن يَكْفُرْ بِإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اور اس کا 11واں پوائنٹ یہ ہے، عقیدے کی پختگی اور پاکیزگی مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ یہ پختگی کہاں تک ہو؟ جتنی کسی انسان میں ہمت ہو۔ مثلاً جو شخص غیر اللہ سے جتنا زیادہ برات کا اظہار کرنا چاہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت جتنی دل میں گہری اتر سکے، کوئی انتہا نہیں۔ اس کا خوف جتنا بڑھا سکیں، کوئی حد نہیں۔ جتنا توکل کر سکیں، جتنی امیدیں باندھ سکیں، عقیدے کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اعمال صالحہ کی کوالٹی اسی سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں لوگوں کے اعمال، ان کے درجات اور ان کے مقام ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح ایک مستقل عمل ہے اور خوب سے خوب تر کی تلاش یہی زندگی کا مقصد ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ ذات
جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے۔ اور اس کا 12واں پوائنٹ اور لاسٹ اس کا پوائنٹ ہے، عقیدہ وہ بیج ہے جو دلوں میں کاشت ہوتا ہے، اسی سے رسم و رواج، تہوار، تہذیب اور ثقافت کے پھل پھول لگتے ہیں۔ جتنا بیج قوت والا ہوتا ہے اتنے ہی پھل پھول اعلیٰ ہوتے ہیں۔ جو لوگ عقیدے میں کمزور ہوتے ہیں وہ باطل طور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم نے عقیدے کے بارے میں پڑھا ہے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، اور جو ہے عقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو آج کا بس میرا تھوڑی سی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو تھوڑا سا عقیدے کا لیکچر دوں۔ تو انشاءاللہ میں کل کا لیکچر بھی رکھوں گی، اور وہ جو ہے اس سے ہم آگے چلتے جائیں گے اور دین اسلام کیا ہے اور اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے کہ دین اسلام کے کتنے درجات ہیں، اور یہ ہم بات کریں گے کہ اسلام کیا ہے۔ کل ہم یہ 3 پوائنٹوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو جن لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے وہ مجھے سبسکرائب کیجیے گا، اور جن لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی وہ مجھے کمنٹس پہ بھی بتائیے گا، اور اس کو آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں جو ہے آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔